الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الهدى يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. حضرات سامعین کرام، معزز بزرگان دین، میرے بھائیوں، اور میرے ہم عمروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین کا امت محمدیہ پر جو سب سے بڑا احسان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا دن عطا فرمایا کہ جس میں پوری امت ایک جگہ جمع ہوتی ہے، ایک وقت میں، ایک دن میں اور ایک مقررہ ساعت میں لوگ ایک جگہ حاضر ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں خدا کو یاد کرنے کے لیے، اس سے فریاد کرنے کے لیے. دیگر مذہبوں میں ہم یہ بات نہیں دیکھتے کہ ان کے یہاں یہ طریقہ ہو اور ان کے یہاں یہ دستور ہو کہ وہ ایک جگہ جمع ہو اور اپنے معبود کی پرستش کریں، اکٹھے ہو کر، یونائٹڈ ہو کر اور مل جل کر، بغیر کسی تاریخ کو متعین کیے ہوئے یا بغیر اس کے بارے میں کوئی میٹنگ کیے ہوئے یا بغیر اس کے بارے میں کوئی قرارداد پاس کیے ہوئے لوگ جمع ہوں. یہ کسی اور دھرم اور مذہب میں نہیں، صرف مذہب اسلام میں ملتا. یہ سنت رسول ہے. آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فیضان ہے. اور یہ جمعہ کا دن یہ ایسا دن ہے کہ جس کے بارے میں کہوں گا تو آپ کو تعجب ہوگا، جس کی فضیلت کے بارے میں، جس کی اہمیت کے بارے میں، جس کی شان اور جس کی پہچان اور جس کی شناخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بتایا، جیسا کہ ابن ماجہ شریف کی حدیث میں وارد ہے. صحاح ستہ کی کتابوں میں سے ایک کتاب ابن ماجہ بھی شامل ہے، اور اس ابن ماجہ میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے
کہ جمعہ کا دن ایسا دن ہوتا ہے کہ جو عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے یہ کیسا دن ہے، یہ کیسا دن ہے، اور اس میں اس دن کی فضیلت کیا ہے، اس دن کی اہمیت کیا ہے، اس کی وقت کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اور اس کی شان کیسی ہے. اس حدیث سے اندازہ لگائیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہے، اس کا وہ مقام. لیکن آج ہمارے معاشرے میں بہت افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ جمعہ کی نماز ترک کرتے ہیں، جمعہ کی نماز کو فراموش کرتے ہیں، جمعہ چھوڑتے ہیں. اولاً وہ 5 وقتہ نماز تو پڑھتے نہیں، لیکن ان نمازوں کے نہ پڑھنے کی نحوست کی وجہ سے یہ جمعہ کی نماز بھی اس کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے. جمعہ کی نماز بھی اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور وہ شخص جمعہ سے بھی محروم ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اللہ رب العالمین اس کو اپنے در سے دھتکار دیتے ہیں، اس کو اپنے در سے بھگا دیتے ہیں. شیطان کو بھگایا نہیں بھگایا، شیطان کو کیا کہا جاتا ہے؟ راندہ درگاہ. نکال باہر کیا ہوا، گھسپیٹی تھا وہ، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے نکال باہر کیا. تو اسی طرح سے جو لوگ نمازوں میں غفلت کا معاملہ برتتے ہیں، خصوصاً جمعہ کی نماز چھوڑتے ہیں، جان بوجھ کر جو شخص جمعہ کی نماز چھوڑتا ہے، حدیث میں آتا ہے کملی والے آقا مدنی مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مصیبت کے، تنگدستی کے یا مجبوری کے جمعہ کی نماز سے غفلت برتتا ہے، اس شخص کے دل میں اللہ تبارک و تعالی مہر لگا دیتے ہیں. 3 جمعہ جس نے بغیر عذر کے چھوڑ دیا، ایک ساتھ طے بقے 3 جمعوں کو جس نے چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں مہر لگا دیا. یہ گورنمنٹ کا مہر ہے، اس مہر کو کوئی نہیں توڑ سکے گا، کوئی نہیں توڑ سکے گا الا یہ کہ وہ شخص توبہ کر لے، اپنے کیے پہ پشیمان ہو، توبہ کرے، استغفار کرے، تو اللہ رب العزت ایسے شخص کو بخش سکتا ہے. ہاں اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی معذوری ہے، کہیں سفر میں ہے، جو شخص سفر میں ہوتا ہے اس کے اوپر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہوتی، وہ ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے، اس کو اختیار ہے. ہاں اگر پڑھ لے تو اولا ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اوپر، کوئی گناہ نہیں. تو یہ جمعہ کی نماز جس میں ہم سب ایک جگہ اکٹھے مل کر بیٹھتے ہیں اور اللہ کو یاد کرنے کے واسطے آتے ہیں، یہ امت محمدیہ کے لیے تحفہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جمعہ میں آنا، نماز پڑھنا، اگلی صف میں آنا بہت بڑی نیکی کی بات ہے، بہت بڑی نیکی کی بات ہے.
حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کی نماز میں سب سے پہلے آتا ہے اس کو ایک اونٹ قربان کرنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. گویا کہ اس شخص نے اللہ رب العزت کے لیے اونٹ کی قربانی دی. اور اس کے بعد جو شخص آتا ہے اس کے لیے فرمایا کہ گویا اس نے گائے کی قربانی دی, پھر اس کے بعد بھیڑ کی قربانی دی, بکرے کی قربانی دی, اخیر میں جو آتا ہے نا اس کو مرغی کی قربانی کا ثواب ملتا ہے. اور جو بالکل اخیر میں آتا ہے, جو دروازہ پکڑ کے کھڑا رہتا ہے کہ اب نماز ہو اور اب بھاگیں ہم, تو اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ اس کے لیے ثواب ہے انڈا قربان کرنے کا. وہ بھی ثواب سے لیکن محروم نہیں ہے, اس کو بھی ثواب ملے گا, مگر جو شخص پہلے آئے گا وہ ثواب کا زیادہ حقدار ہوگا, وہ ثواب کا زیادہ حقدار ہوگا. اس لیے جمعہ کی نماز میں تیار ہو کر سب سے پہلے آنا چاہیے, سب سے پہلے داخل ہونا چاہیے مسجد میں. انسان جب مسجد کے راستے پر چلتا ہے ایک ایک قدم کے بدلے 40 نیکیاں ملتی ہیں. ایک ایک قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے, اس کو بخش دیا جاتا ہے, معاف کر دیا جاتا ہے. اسی لیے جمعہ کی نماز میں سب سے پہلے آنے کی آدمی کو کوشش کرنی چاہیے. جمعہ کی نماز میں سب سے پہلے غسل کرنا جو ہے فرض تھا. حضور اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں ایک وقت ایسا تھا جب پانی کی قلت تھی, پانی وافر مقدار میں مہیا نہیں تھا. تو اس دور میں حضور نے لوگوں پر یہ بات فرض کر دی تھی کہ جب تم جمعہ کی نماز پڑھنے آیا کرو تو غسل کر کے آیا کرو, نہا دھو کے آیا کرو. اور اس وقت نہانا فرض تھا. اور آج کے دور میں نہانا فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے. نہانا سنت ہے. نہا دھو کے بالکل فریش ہو کر آدمی کو چاہیے کہ مسجد میں جائے جمعہ کی نماز کی نیت سے. تو پھر دیکھیے اس کا ثواب اللہ تعالی کس طرح سے آپ کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے.